آدمی کی نیک بختی اور بدبختی، نیک بختی اور بدبختی آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ، اسے دونوں جبڑے کہتے ہیں۔ اوپر بھی دانت ہے نا، ایک حصہ ہے، نیچے بھی دانت ہیں، یہ ایک حصہ ہے، یعنی اوپر کا ایک جبڑا، نیچے کا ایک جبڑا، یہ دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس کی نیک بختی اور بدبختی۔ آپ نے فرمایا زبان کا صحیح استعمال نیک بختی ہے اور اس کا غلط استعمال بدبختی کا ذریعہ ہے۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے جمعہ کے اس مختصر سے وقت کے اندر انتہائی اہم موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی چیز ہے انسان کے اعضاء کے اندر دیکھنے اور محسوس کرنے میں بالکل چھوٹی اور بے حیثیت ہے، لیکن انسان اگر اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو وہ پھر جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ ہے زبان۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کبھی بھی بات کرو پہلے تولو پھر بولو۔ بڑوں نے کہا ہے، بزرگوں نے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سارے موضوع کی آپ آدھا گھنٹہ بیان سنیں، خلاصہ یہی نکلے گا پہلے بولو پھر تولو نہیں، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس زبان کے ذریعے کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے، اگر اس کی زندگی 60 سال کی کفر کی حالت میں گزر چکی ہو، گناہوں میں گزار دیا ہو، 60 سال کی عمر کے بعد وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ ایک فرشتہ لے کے وہاں اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے فرشتہ جیسے ہی چلتا ہے آسمانوں کی طرف، ادھر سے بھی فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرشتہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے آنے والے فرشتے کو، یا اوپر سے آنے والے فرشتے نیچے سے جانے والے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کہاں چلے ہو، کس غرض سے چلے ہو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں انسان نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے کلمے کو میں اللہ کے دربار میں لے کے جا رہا ہوں۔ پھر وہ نیچے والا فرشتہ، نیچے سے جانے والا اوپر سے آنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں چلے ہو؟ تو وہ فرشتہ اوپر سے آنے والا کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، میں اس کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کے جا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں اتنے گناہ کے بعد انسان صرف توبہ کرتا ہے، زبان سے 2-4 لفظ
دو چار الفاظ ندامت کے نکالتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، سارے انبیاء میں کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اسی لیے کہا کہ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے زبان کو یوں نکال کر اپنی ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور کھینچ رہے تھے، کبھی مروڑ رہے تھے، کبھی کھینچ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنی زبان کو کیوں اتنا تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ کبھی کھینچتے ہیں تو کبھی مروڑتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، یہ وہی زبان ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے تو اسی زبان کی وجہ سے ہوں گے، سب سے زیادہ اگر جہنم میں جائیں گے تو اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جبڑوں کے درمیان، دانتوں کے درمیان جو زبان ہے، اس کی حفاظت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں پر بنایا؟ 32 دانت ہوتے ہیں، کتنے مضبوط دانت، دونوں جبڑے اوپر اور نیچے کے، اگر ایسا دبا لیا جائے تو انسان بھی کھول نہیں پاتا، کوئی اور انسان جب تک وہ نہیں چاہتا۔ درمیان کے اندر مضبوط جگہ پر اس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، حفاظت کرو۔ اور اپنے دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی تم حفاظت، دونوں کی اگر حفاظت ہو جائے گی تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیں گے، جنت میں جانا تمہارے لیے گارنٹی ہے۔ دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے غلط جگہوں سے۔ میرے عزیزوں پیاروں، حدیث پاک کے اندر ایک بات آتی ہے جس کو سن کر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ اس وقت نماز پڑھنے والے بہت ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی بہت ہیں، اشراق کے پابند بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چاشت اور اوابین کے پابند کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حج کرنے والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حج پر حج ہو رہے ہیں، عمرے پر عمرہ ہو رہے ہیں، بہت ہی بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں، تقوی طہارت کی زندگی، مگر ایک چیز میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ایک چیز میں ان کو نمبرات نہیں دیے جا سکتے، وہ ہے زبان کی حفاظت نہیں ہے، تہجد گزار بھی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، عابد بھی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، زاہد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ
اوندے منہ جہنم میں کسی کو ڈالیں گے تو وہ زبان کی وجہ سے ڈالیں گے۔ اوندے منہ کا مطلب ہے ہم کسی چوہے کو مار ڈالیں اور اس کی دم ہم پکڑ لیں ایک طرف سے، تو سر کہاں رہے گا؟ سر نیچے رہے گا نا۔ اس طرح ہم دم پکڑیں گے چوہے کی تو سر نیچے رہے گا، ہم یوں پھینکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اوندے منہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اگر جائے گا جہنم کے اندر حصہ تو وہ چہرہ جائے گا۔ زبان ہی ہے جو قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، زبان ہی ہے جو احادیث سن سکتے، احادیث بیان کر سکتی ہے، زبان ہی ہے جو نیک اعمال کر سکتی ہے، اور زبان ہی ایسی چیز ہے جو غیبت کر سکتی ہے، زبان ایسی چیز ہے جو تہمتیں لگا سکتی ہے، زبان ایسی چیز ہے جو دوسروں کے سینے کو چھلنی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ہتھیار اور تلوار سے وار کرے تو انسان کا جسم کٹتا ہے، اگر کوئی انسان زبان سے وار کرے تو انسان کا دل کٹ جاتا ہے۔ اگر دل کٹ جائے تو پھر مشکل معاملہ ہوتا ہے، اگر جسم کٹ جائے تو پھر مرمت کی جا سکتی ہے، پھر شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر دل ہی کٹ جائے تو اندازہ لگائیے۔ چند احادیث ہیں، میں آپ کو سنا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے۔ بہت بڑی بات ہے میرے پیاروں، اس موقع پر آپ ذرا دل کے کانوں سے سن لو اور اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں عبادت کرنے والے، مگر زبان کی حفاظت کرنے والے کوئی نہیں، کوئی ہزاروں میں ایک ملتے ہیں جو زبان کی، ورنہ تو پھر بولے ہی جاتے ہیں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہا کہ حضرت آپ ہمیں نصیحت فرما دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، وہ تو بہت کم بولا کرتے تھے، بہت کم، زبان کھولتے ہی نہیں تھے، وہ بلا وجہ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی دینی معاملہ ہو، کچھ سمجھانا ہو تو یوں کہتے جاتے کہ لوگ حیران ہو جاتے ان کے علم کو دیکھ کر۔ اگر وہ زبان کھولتے تو منہ سے موتیاں جھڑتے۔ بہت کم بولتے تھے، بہت کم بولتے تھے، جب ضرورت ہو تبھی بولتے، ورنہ نہیں بولتے۔ انہوں نے کسی نے کہا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے کہا کہ جسے ہماری خاموشی سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ ہمارے نصیحت سے بھی کچھ پا نہیں سکتا۔ ہماری خاموشی سے جسے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی اسے ہماری نصیحت سے بھی کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے وہ خاموش ہو جائیں۔ زبان کھلتی ہے، دکان کا تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر سونا ہے یا کوئلہ ہے، اسی طرح زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان بھی کیسا ہے، انسان ہے یا جانور ہے، پتہ چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یخزن من لسانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی سے خوف نہیں کرتے،
ہم جو کہنا ہے وہ کہہ کے رہیں گے، ہماری زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کلمہ حق کہنے میں یہ کہنا کوئی حرج نہیں ہے، مگر بلا وجہ کسی کو طنز کرنے میں، بلا وجہ کہنے میں اور تانا دینے میں یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا۔ دیکھو میرا کمال یہ ہے کہ میں جس سے چاہتا ہوں گفتگو کر لیتا ہوں، دیکھو میرا کمال یہ ہے میری زبان کو کوئی لگام نہیں، وہ خود کہتا ہے سامنے والا میری زبان کو لگام نہیں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ زبان کو لگام لگائی جائے۔ آپ بتائیے زبان کو لگام لگانا کمال ہے یا زبان کو زبان درازی کرنا کمال ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے کمال؟ کیا ہے؟ لگام لگانا کمال ہے نا۔ زبان کو لگام لگانا کمال ہے، زبان درازی کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سن رہے میری بات آپ فرما رہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے یا رسول اللہ مجھے نجات حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قال قلت یا رسول اللہ والنجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، نمبر 1۔ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں رہو، نمبر 3۔ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تنہائی ملتی ہے، گھر میں بھی تنہائی ہوتی ہے، گھروں کے باہر مسجدوں میں بھی تنہائی ہوتی ہے، کبھی آپ بیٹھے بیٹھے رویا کرو، اللہ سے کہا کرو کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ تم تنہائی میں آنسو بہایا کرو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم رو رہے ہو، تمہارا دل رو رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تنہائی میں رونا، اپنے گھر میں رہنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ فرما رہے ہیں یہ 3 کام کر لو تم نجات پا جاؤ گے، یعنی کہ 3 کام کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ 3 ہی کام میں اور آپ نہیں کر پا رہے، سب کرتے ہیں ہم کام۔ ایک تو زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکتی، کہاں ہوگی؟ کہاں ہو رہی ہے؟ زبان کی حفاظت ہر صورت پہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے ہم اپنے گھر میں نہیں رہتے، بلا وجہ گھر سے باہر رہتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ضرور مجھے اور آپ کو باہر چلنا چاہیے، بازار کا بھی کام ہے، تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، یہ سارے کے سارے کام ہیں، اس کو کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو کرے بغیر انسان مرد اگر گھر میں بیٹھ جائے تو مرد کہلاتا نہیں، تو باہر چلنا ہے، کرنا ہے، مگر بلا وجہ رات میں 11 بج گئے، رات میں 12 بج گئے، بیگم گھر میں انتظار کر رہی ہے، شوہر کہیں بازار میں سرکلوں پہ گپے مار رہا ہے، اور کام پر بیٹھا ہوا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، وقت گزاری کر رہا ہے۔ شوہر کہاں ہے؟ ناگل کٹے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر گاؤں میں رہتا ناگل کٹا، کہاں ہے شوہر؟ ناگل کٹے پہ، وقت 12 بج گئے، گھر نہیں آتا۔ سرکلوں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں چبوترے رہتے ہیں وہاں پر، کہاں تنہائی ہے، جنگلوں میں، ہر جگہ رات کے 12 بجے 1 بجے تک باہر رہتا ہے۔ اگر بیوی محبت کے مارے پوچھ بھی لینا تم اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو، تو چلو اب قیامت آ گئی، تم مجھے بولنے والے ہو گئے، اب تم مجھے ٹوکنے والے ہو گئے، اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ رات میں تاخیر سے نہیں آنا۔ اب بھی بیوی پر برستے ہیں، اتنا برستے ہیں کہ وہ تنگ آ کر بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ رات میں بیگم 12 بجے تک انتظار کرے اور وہ سونے کا وقت ہو،
بیگم سو جائے اور اس کے بعد تم جاؤ اور اسے پروٹی مانگو کھانے کے لیے، کہ دے دو، دسترخوان سجا دو، دسترخوان لگا دو، ہم کو کھانا ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، بیوی کو تکلیف دینا نہیں ہے، تو اور کیا ہے آپ بتائیے؟ جبکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ہے کہ آپ کبھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہتے، آپ اپنے حجرے میں رہتے، رات میں قیام کرنے کا ارادہ ہوتا، تہجد کا ارادہ ہوتا، تو آپ اس طرح اٹھتے اور دھیرے دھیرے قدم رکھتے، وضو بناتے، پھر نماز پڑھتے، پھر آرام کرتے۔ کبھی حضرت اماں عائشہ سو رہی ہیں تو آپ اندر داخل ہوتے تو سلام اس طرح کرتے کہ حضرت اماں عائشہ کو کبھی نیند میں خلل نہیں آتا تھا، تاکہ اتنا بلند آواز سے بھی نہیں کہتے، اتنا آہستہ بھی نہیں کہتے کہ اماں کو تکلیف ہو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف۔ آپ فرماتی ہیں، نبی کی سیرت تو یہ ہے، ہم نبی کے ماننے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم رات میں 12-1 بجے تک باہر وقت گزاریں اور جا کر بیگم پر ظلم زیادتی کریں کہ تم ہمارے آتے ہی کھانا نہیں دیتے۔ تو 3 طریقے ہیں نجات حاصل کرنے کے لیے۔ زبان کی حفاظت ہے، گھر میں رہنا ہے، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ رونا ہے، اپنی گناہوں پر رونا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے، جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو تمام اعضاء نہایت عاجزی سے زبان سے کہتے ہیں، اب دیکھو میرا ہاتھ کتنا لمبا ہے، یہ ہاتھ اتنا لمبا، یہ ہاتھ دیکھو اتنا لمبا، دونوں ہاتھ اتنے اتنے لمبے ہیں، میرے پیر دیکھو اتنے لمبے ہیں، یہ ہاتھ کتنے طاقتور ہیں، ہمارے بازو اتنے طاقتور ہیں کہ اگر ایک وقت میں اگر کوئی 4 آدمی بھی مجھ سے مقابلہ کرے تو میں مار کے سلا دوں گا ان کو، ہے کہ نہیں؟ آپ کو میں اتنا ہٹا کٹا نظر آ رہا ہوں، اتنا مضبوط نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر مت لگائیے، میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں، آپ خود ہمارے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ دیکھو ہاتھ اتنے لمبے، پیر اتنے لمبے، ہم اتنے مضبوط ہیں، پیروں میں اتنے مضبوط ہم بلندیوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہاتھ اتنے مضبوط ہم اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعضاء زبان سے روزانہ صبح میں جیسے ہی نیند ہوشیار ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام اعضاء نہایت عاجزی کے ساتھ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، کسے کرتے ہیں؟ یہ زبان جو اندر اتنی بیٹھی ہوئی ہے نا، اتنی ہے بس اندر ہے اور اتنی ہے، اتنے طاقتور اعضاء اس زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تم سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور اس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ اب صاف طور پہ مثال کے طور پہ ایک بات آپ سمجھیں کہ کہتی زبان ہے لیکن جوتا کھانے والا سر ہوتا ہے۔ جوتے کسے مارتے ہیں؟ زبان تھوڑی مارتے ہیں، ہرگز نہیں مارتے۔ کہتا کون ہے؟ زبان کہتی ہے، جوتا سر پہ پڑتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے، ڈنڈا پیٹھ پہ پڑتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے، جسم اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اس لیے تمام اعضاء کہتے ہیں کہ تم جو کہنا ہے وہ کہنا، کچھ اور نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو پھر معاملہ ہم بھگتنا پڑے گا۔ تم تو کہنا ہے تم کہہ دیتی ہو اور دونوں جبڑوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جاتی ہو، کوئی لات مارتا ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں، ادھر سے کوئی مارے تو ادھر آتے ہیں، تم تو محفوظ ہو، لیکن ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سزا بھگت رہے ہیں۔ اس لیے زبان ہے نا، اسے بہت ہی سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث ہے، 2 حدیث آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آدمی کی نیک بختی اور بدبختی، نیک بختی اور بدبختی آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دونوں جوڑوں کے درمیان ہے۔ اوپر کا حصہ
اور نیچے کا حصہ، اسے دونوں جبڑے کہتے ہیں۔ اوپر بھی دانت ہے نا، ایک حصہ ہے، نیچے بھی دانت ہیں، یہ ایک حصہ ہے، یعنی اوپر کا ایک جبڑا، نیچے کا ایک جبڑا، یہ دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس کی نیک بختی اور بدبختی۔ آپ نے فرمایا زبان کا صحیح استعمال نیک بختی ہے اور اس کا غلط استعمال بدبختی کا ذریعہ ہے۔ کتنی اہم بات ہے ہمارے لیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، زبان کی لغزشوں سے بچ جائے، زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ اتنا ٹر 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 نہ کرے، بولتا ہے تو اتنا گھنٹے گھنٹے بولنے میں لوگ کراہت محسوس نہیں کرتے، اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، 1 گھنٹہ گزر جائے پھر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی، 2 گھنٹے گزر جائیں پھر بھی بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ جو زیادہ بات کرتا ہے، بلا وجہ کرتا ہے، اس سے ہی زیادہ لغزشیں ہوتی ہیں، جو کم بات کرتا ہے اس سے لغزشیں کم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ چپ ہے، کوئی ضرورت ہو تو ضرور بات کریں، گھر میں مہمان آئے اگر کوئی بات ہی نہ کرے، ہم چپ رہ جائیں گے، کوئی بات ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ مہمان واپس لوٹ کے چلے جائیں گے، وہ تو ہم سے ناراض ہیں۔ بات ضرور کرنا ہے مگر بلا وجہ نہیں کرنا، یہ کہا جا رہا ہے، بلا وجہ نہیں کرنا یہ کہا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے سننے اور پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی مضبوط حدیث ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیں، آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها 70 خريفا في النار۔ ایک اور حدیث اسی طرح کی، تھوڑا بہت اس کے اندر فرق ہے۔ آپ نے فرمایا انسان بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی سمجھتا نہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی سمجھتے نہیں، ہم کہتے چلے جاتے ہیں۔ بندہ بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دوزخ میں جا گرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری حدیث اسی طرح کی، آپ نے فرمایا انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے، مگر اس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ 70 خریفا فی النار۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زبان اتنی کمزور ہے مگر ہمیں کہاں کہاں لے جا رہی ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار اس کا جائزہ لینا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری زبان جہنم میں لے کر چلی جائے، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں، ہمارے عبادتیں بیکار ہو جائیں۔ کیوں ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے؟ زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، سارے عبادتیں بیکار ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے زیادہ اعلیٰ تقویٰ طہارت یہی ہے کہ سب سے پہلے زبان کی حفاظت کی جائے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم باپ کے پاس کھڑے ہو کر کچھ بھی کہتے چلے جا رہے ہو، بیگم کے پاس کھڑ کے، اسی لیے تو کہا گیا تم زبان کھولو تو صحیح کھولو بیگم کے پاس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق پڑ جاتی ہے تمہارے کہنے کی وجہ سے، طلاق 3 مرتبہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کا استعمال اپنے بیگم کے پاس اتنا زبان درازی ہو جاتی ہے، کبھی کفری الفاظ، طلاق پڑ جاتی ہے، کبھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان کوئی کفری الفاظ کہے تو اسلام سے وہ ہٹ جاتا ہے، اگر وہ اسلام سے ہٹ جائے تو نکاح کہاں باقی رہے گا، نکاح تو ٹوٹ جائے گا، پھر نئے سے پھر نکاح پڑھا کے زندگی کرنا پڑے گا، تجدید ایمان کی ضرورت پڑے گی، پھر نئے سے کلمہ پڑھ کے، پھر نئے سے نکاح کر کے اس کے بعد اپنے بیگم کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے رہنا گویا کہ حرام ہے۔ اگر اسی طرح زندگی ہو رہی ہے، بچے ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ گویا کہ حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ تو حلال کے بچے نہیں ہیں۔ نکاح ہی ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیگم کے سامنے جو بھی کہنا ہے سمجھ کے کہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بولو آمین۔
صاف طور پہ پتہ چل گیا کہ طلاق پڑ گئی ہے 100%۔ آپ یوں سمجھیں کہ نشہ کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق کہہ دے اپنے بیگم کو، ہوش نہیں تھی نشہ کی حالت میں شراب پی کر آیا تھا، اس نے کہہ دیا، کوئی اسے خیال ہی نہیں تھا اس لیے اس نے طلاق بول دیا، چلو ویسے ہی زندگی گزارو، نہیں، آپ فقہا سے پوچھیں، آپ تحقیق کریں، شراب پی کر نشے کی حالت میں بھی اگر وہ طلاق کہہ کے 3 مرتبہ کہہ دے تو پھر بھی طلاق پڑ جائے گی، پھر اس کے ساتھ زندگی کرنا حرام ہو جائے گا۔ سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں نا شکایت، نہیں وہ تو نشے کی حالت میں بول دیا۔ اگر نشے کی حالت میں بول رہا ہے تو اماں کو بولنا چاہیے طلاق کہہ کے، بہن کو بولنا چاہیے طلاق کہہ کے، یا بھائی کو بولنا چاہیے طلاق کہہ کے، اپنی بیگم کو ہی بول رہا ہے طلاق کہہ کے، اس کا مطلب وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، وہ سمجھ کے بول رہا ہے۔ بعض لوگ تو طلاق ہو جانے کے بعد بھی اپنی زندگی کو اسی طرح برقرار رکھیں، اسے خفیہ طور پر چھپا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر ایسے لوگ ہوں تو ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے قانون کے سامنے، قرآن و سنت کے سامنے، شریعت کے سامنے سب کے گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے گھٹنوں کو ٹیکنا پڑتا ہے، کتنا بھی مضبوط معاملہ ہو، مضبوط انسان ہو، اس کا خاندان کیسا بھی ہو، حسب نسب نہیں، اب سب باتیں چھپا دو، بس چلو زندگی کرتے رہو، پورے خاندان پر اس کا وبال پڑے گا۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، طلاق پڑ گئی تو ہو گیا معاملہ ختم۔ ابھی کل ہمیں کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، 2 ہفتے کے اندر 2 مسئلے ہمارے سامنے آئے اسی طرح کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ سوال، نشے کی حالت میں طلاق بول دیا ہے شوہر، اب طلاق پڑ گئی کہ نہیں؟ ہاں طلاق پڑ گئی، ہو گیا۔ نشے کی حالت میں حضرت، وہ تو نشے کی حالت میں تھا، وہ تو شراب پی کے آیا تھا، بھرا ہوا تھا شراب سے۔ اماں کو طلاق نہیں بولا، کسی کو طلاق نہیں بولا، صرف بیگم کو ہی طلاق بولنا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہوش کی حالت میں طلاق پڑ گئی۔ اب تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ان دونوں کے درمیان۔ اب اگر پھر اس سے زندگی کرنا ہے اس عورت سے تو پہلے دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو جائے، پھر وہ زندگی کرنے لگے، پھر اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تو پہلا شوہر اسے نکاح کر سکتا ہے، اس وقت تک اس کے ساتھ زندگی نہیں ہو سکتی، نکاح تو ٹوٹ گیا، حرام ہو گیا، طلاق اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے بچیے، مجھے بھی بچنا ہے اور آپ کو بھی بچنا ہے۔ کبھی کلمہ کفر ہم نے کہہ دیا، کبھی مایوسی میں ہم نے قرآن و سنت کو جھٹلا دیا، کبھی ہم نے طلاق کہہ دیا، کبھی فلاں کہہ دیا، پہلا 1 مرتبہ طلاق کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے، 2 مرتبہ کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے، یا 3 مرتبہ، یہ سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ پھر بڑے حفاظت کے ساتھ طلاق حلال ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں بلا وجہ دینے سے۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی طلاق دے دیا ہے تو ہٹا دو، بچی کو الگ کر دو، بچے کو الگ کر دو، مرد اور عورت کو الگ کر دو، اس لیے کہ آپشن ہے، ہمارے پاس طریقہ ہے، مرد کو کسی عورت سے شادی کر دو، عورت کو کسی مرد سے شادی کر دو۔ آپ یہ کہیں گے نہیں، ہمارے شہر، ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی بچی ہے اور عورت ہے، اگر ہم دوسرا نکاح کر دیں طلاق کی وجہ سے تو پھر عزت چلی جائے گی خاندان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلت دینے والے ہم ہیں، عزت دینے والے ہم ہیں۔ اگر طلاق ہو گئی تو ہر صورت میں ہٹا دینا چاہیے بازو، ہر صورت میں اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتنا چاہیے۔ 100% اگر اطلاع مل جائے کہ طلاق ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زبان کی مکمل حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا اعلان ہے، سن لیں۔